لبید بن عاصم عربیہ کا سب سے بڑا جادوگر، ایک ایسا آدمی جس نے صرف 3 اشرفیوں کے لالچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کا سودا کر لیا۔ امید ہے کہ آپ ہمارا کام کر پائیں گے، تھوڑا وقت دیجیے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ میں وہ بلا ہوں جو بھوک سے انسان کو راکھ کر دیتا ہوں، لاجواب۔ کتابوں میں یہ بھی منشن ہے کہ لبید اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کی بیٹیاں یا اس کی بیویاں اس کے ساتھ اس گناہ میں شامل تھیں۔ کنگھی اور بال ملنے کے بعد ان عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر اسی کالی سیاہ رات میں لبید نے کنگھی اور گانٹھ لگے بالوں کو ایک بھاری پتھر کے ساتھ باندھ کر بر زروان نام کے گیران کنویں میں پھینک دیا۔ محمد، اب آپ کا اللہ بھی آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ یہ لبید کا جادو ہے جس کی بھوک انسان کو راکھ کر دیتی ہے۔ اس جادو کا اثر آپ پر کچھ یوں ہوا کہ دھیرے 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 آپ گھلتے چلے جا رہے تھے۔ ایک روز آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ آپ نے رات کو خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ جادو آپ کی کنگھی اور بالوں پر کیا گیا ہے۔ صبح نیند سے بیدار ہونے پر آپ نے صحابہ کو ساتھ لیا۔ آپ اس کنویں پر گئے اور وہاں پتھر کے نیچے سے وہ سحر کا وہ میجک کا سامان نکالا۔ اور یہ وہ موقع تھا جب جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی، آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے جائیے اور ان گانٹھوں کو کھولتے چلے جائیے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے۔ جب ساری گانٹیں کھل گئیں، ساری نوٹس کھل گئیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ایسا محسوس کیا جیسے کسی نے آپ کو رسی میں جکڑا ہوا ہو اور اب آپ اچانک سے آزاد کر دیے گئے ہوں۔ اگر آپ سورہ فلق کی تفسیر کو سمجھنا چاہتے ہیں، زندگی کی چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو قرآن کے لینس سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو یوٹیوب کے اس چینل پر جا کر قرآن کی ویڈیوز کو سمجھ سکتے ہیں، جہاں میں قرآن کو سنیمیٹک انداز سے سمجھاتا ہوں تاکہ ہم سب آسانی سے اور بہت مزیدار طریقے سے قرآن کو سمجھ سکیں۔